بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ یہ باب چل رہا تھا کاہن اور ان جیسے لوگوں کے بارے میں، اور حدیث بڑی مشہور حدیث پر گفتگو ہو رہی تھی کہ جس میں آیا کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من اتی عرافا فسألہ عن شیء فصدقہ بما یقول لم تقبل لہ صلاۃ 40 یوما۔ جو شخص کسی عراف کے پاس آیا، عراف کا معنی اچھی طرح سے واضح کر دیا گیا، بتا دیا گیا ہے۔ جو کسی عراف کے پاس آیا اور اس سے کوئی چیز پوچھی اور عراف نے جو جواب دیا اس کو سچ اور حقیقت سمجھا، تو لم تقبل لہ صلاۃ 40 یوما، 40 دن کی نماز اس کی قبول نہیں کی جاتی۔ 40 دن اس کی نماز قبول رد کر دی جاتی، قبول نہیں کی جاتی۔ نماز قبول نہیں کی جاتی، اس کا دو معنی ہوتا ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ قبول سے مراد صحت، یعنی اس کی نماز ہی درست نہیں ہوتی۔ جیسے آپ کہیں کہ بغیر وضو کے اگر کسی نے نماز پڑھ لی تو اس کی نماز قبول نہیں، یعنی باطل ہے، اس کی نماز ہوتی ہی نہیں۔ قبول کی جو نفی کی جا رہی ہے، نفی کے معنی آپ لوگ جانتے ہیں، انکار کر دینا۔ لم تقبل لہ، نفی جہد بلم ہے، لم تقبل لہ صلاۃ 40 یوما، 40 دن کی نماز اس کی قبول، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ اب قبول نہ کرنے کا کیا معنی ہے؟ تو ہم بتا رہے ہیں کہ ہم نے بتایا کہ اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ وہ نماز باطل ہے، نماز ہوتی ہی نہیں۔ جیسے کسی رکن، کسی شرط اور فرض کے چھوٹ جانے کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی، پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہوتا ہے۔ اسی طرح جو شخص کسی عراف کے پاس آیا اور اس نے اس سے سوال کیا تو اس کی بھی 40 دن کی نماز قبول نہیں کی جاتی۔ اس کو کہتے ہیں نفی صحت، یعنی صحت، صحیح ہونے سے انکار کر دیا۔ جیسے کسی نے بغیر وضو کے نماز ادا کی، یہ پہلا معنی ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے، قبول کا معنی نفی صحت نہیں ہے، یعنی نماز تو اس کی درست ہو جاتی ہے، فریضہ اس کا ادا ہو جاتا ہے۔ قبول کا معنی یہ ہے کہ اس نماز پر اللہ تعالیٰ نے جو اجر و ثواب دینے کا وعدہ کیا ہے، وہ اجر و ثواب اس کو نہیں ملتا۔ صرف یہ کہ تارک نماز نہیں سمجھا جائے گا، تارک الصلاۃ نہیں ہوگا، تارک الصلاۃ نہیں سمجھا جائے گا،
اس کو نماز لوٹانے کا حکم نہیں دیا جائے گا، لیکن اتنا ضرور اس کو بتایا جائے گا کہ ہاں اس کی نماز قابل قبول نہیں، یعنی جو نمازی کے لیے نماز پڑھنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب کا جو وعدہ کیا، گناہوں کی مغفرت کا جو وعدہ کیا، وہ چیز اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ نماز پڑھ لیا بس، جیسے کہ قرآن پاک میں ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو قبول کرتے ہیں صرف ان لوگوں کی عبادت اور نیکیاں جو متقین ہوتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر، بہت واضح مثال، ایک شخص نماز اللہ تعالیٰ کے خوف اور ڈر سے 5 وقتہ نماز کی پابندی کرتا ہے، جماعت کا اہتمام کرتا ہے، بہت ہی زیادہ الحمدللہ اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے، اور جمعے کی بھی نماز پڑھ لیتا ہے، جمعے کی نماز بھی پڑھ لیتا ہے۔ اب جمعے کی فضیلت کتنی ہے اس کی؟ الجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہما، ایک جمعہ سے لے کر کے دوسرے جمعے تک جتنے گناہ ہوتے ہیں، نماز جمعہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتا ہے۔ دیکھیں، اب ہم یہ کہیں گے یہ فضیلت کس کو حاصل ہے؟ جو متقین ہوں گے، جو برابر نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ اور ایک شخص وہ ہے جو 5 وقتہ نماز پڑھتا نہیں، جمعے کے دن آ جاتا ہے، جمعے کی نماز میں حاضر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ سوچتا ہے اگر نہیں کہیں جائیں گے تو لوگ کہیں گے اتنا بڑا بے نمازی ہے، بے ایمان کی جمعہ بھی نہیں پڑھتا، آیا تو جمعہ پڑھنے کے لیے، اور ہو سکتا ہے کہ اندر بھی آ گیا ہو مسجد میں، لیکن اب جمعے کی جو فضیلت ہے اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے انما یتقبل اللہ من المتقین، لیکن وہ جمعہ کی نماز جو پڑھا ہے تو جمعہ لوٹانے کا حکم نہیں دیا جائے گا، جمعے کے لوٹانے کا حکم نہیں، کیوں؟ اس کا جمعہ ہوا، لیکن جمعے پر جو اجر و ثواب کا انعام تھا اس سے وہ بندہ محروم رہے گا۔ سمجھ گئے نا؟ کیوں؟ اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے میں ناقص رہا، 5 وقتہ نماز چھوڑ کر کے اللہ کو ناراض کرتا ہے، اور جمعہ پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی رکھتا ہے۔ اب جو انسان 4 وقت کی نماز پڑھ لے رہا ہے، 1 وقت چھوڑ دیا، تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا ہاں 4 وقت جو پڑھا اس کی نماز کو لوٹانا پڑے گا، فریضہ تو ادا ہوگا، ادا ہو گیا، لیکن جو نماز پر اجر و ثواب تھا اس سے وہ محروم رہا۔ ایک معنی تو یہ ہے، دوسرا معنی یہ ہے کہ اس کی نماز قبول نہیں۔ کیا مطلب؟ اس پر جو انعام ہے اجر و ثواب وہ نہیں ملتا۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اور بعض دیگر صحابہ اکرام کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالی ہماری ایک نماز کو قبول کر لے تو میں سمجھ جاؤں تو دنیا کی ساری دولت مل جانے سے بھی زیادہ ہم کو بڑی خوشی ہوگی، صرف ایک دن کی 2 رکعت نماز قبول کر لینے کے بنا پر۔ کیوں؟ اللہ نے ایک دن نماز قبول کر لیا، ایک ہی نماز، جس کا مطلب کہ ہم متقین کے ہاں اللہ تعالیٰ کے نزدیک متقین کے درجے پر پہنچ چکے ہیں۔ اور ایک شکل یہ بھی ہے قبول نہ کرنے کی،
ایک شکل یہ بھی ہے اس کے اجر و ثواب کو رد کر دینے کے، محروم کر دینے کی۔ ممکن ہے کہ اس نے نیکیاں تو کی ہیں، نیکیاں کی ہیں، لیکن سامنے گناہ کر کے بھی، گناہ کر کے اس نے اتنا بڑا گناہ کر ڈالا ہے کہ اب اس گناہ کے مقابلے میں یہ نیکیاں اس کی اللہ تعالیٰ کیا باعث اجر و ثواب نہیں ہو سکتی۔ جیسے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے رکھیں کہ آدمی من اتا عرافن، جو عراف کے پاس آیا اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوئی، نماز پڑھا اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے، لیکن عراف اور نجومی کے پاس آ کر کے اس نے اتنا بڑا گناہ کر ڈالا کہ 40 دن کی نمازوں کی نیکیوں کا اگر وزن کیا جائے تو وہ ایک گناہ ان 40 دن کی نماز پر بھاری ہے۔ اب یہ اجر 40 دن کی نماز اب اس کو کیا فائدہ پہنچائے گی؟ یہ مطلب کس کا ہے؟ لم تقبل لہ صلاۃ 40 یومن، قبول کے دو معنی، ایک ہے صحت کا انکار، دوسرے اجر و ثواب کا انکار، پھر اجر و ثواب کے انکار کی دو شکلیں ہیں۔ یہاں ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو واضح کر دیں، اور یہ برابر ہمارے اور آپ کے سامنے آتا رہتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک شخص سوال یہ کر سکتا ہے 40 دن میں کون سی خوبی ہے؟ ہمارے ہاں تو بہت خوبی ہو گئی ہے، 40 دن والی بہت ساری چیزیں ہو گئی ہیں، 40واں سے لے کر کے چھلا تک، 40 تو اس کی کوئی حکمت اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کی۔ یہاں ایک چیز یاد رکھ لیں، بہت سارے اشکال سے آپ محفوظ رہیں گے، چونکہ بہت سارے حجت باز بڑے حجت باز لوگ ہوتے ہیں۔ 5 ہی کی وقت کی نماز اللہ نے کیوں فرض قرار دیا؟ یا کبھی آپ کے پاس ایک آئے گا نماز تو خود نہیں پڑھتا ہوگا، ہمارے پاس ایک ایسا سوال ہے اشکال کہ آج تک کوئی مولوی، کوئی بڑا سے بڑا مولانا ہمارے سوال کا جواب نہیں دے سکا۔ کیا بات ہے؟ 5 وقت کی نماز میں ظہر اور عصر کیوں خاموشی کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، مغرب، عشاء اور فجر ظہر سے کیوں پڑھی جاتی ہیں؟ دیکھا آپ نے؟ ایک صاحب درس میں آئے، کبھی نہیں، کبھی درس میں نہیں، بس مولانا بس ایک سوال ہے، آج تک میرے سوال کا جواب تسلی بخش کہیں نہیں مل پایا۔ کیا ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ نے جو قربانی کی تھی تو اس کا گوشت کس نے کھایا تھا؟ وضو، روزے، نماز کے مسائل کی فکر نہیں، ابراہیم کی فکر کر رہے ہیں۔ ایسے بے تکے سوالات بے انتہا آتے ہیں۔ تو یہاں ایک چیز تو یہ یاد رکھیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ کا ہر حکم جو ہے وہ کسی نہ کسی بہت بڑی حکمت پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام بغیر حکمت کے نہیں ہے، ہر کام میں کیا ہے؟ بڑی حکمت ہے۔ ایک مکھی اور مچھر کو بھی آپ نے کہیں کہ اللہ نے ان کو بیکار کیوں پیدا کر دیا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی عمل عبث اور بیکار نہیں ہے، ہر عمل کسی نہ کسی حکمت پر مبنی ہے۔ جب آپ نے سمجھ لیا کہ ہر عمل حکمت پر مبنی ہے تو پہلی چیز، پھر اب دوسری چیز یہ سمجھ لیں کہ
اللہ اس کے رسول نے اپنے ہر عمل کی حکمت نہیں بیان کیا. نہیں سمجھے گا. نماز کی حکمت تو بیان کر دیا. کیا؟ اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. اب ایک رکعت میں ایک رکوع 2 سجدے، یہ کیوں؟ اور 4 رکعت کیوں؟ ایسے بہت ساری چیزیں جو ہیں اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے، لیکن ان کی حکمت نہیں بیان کی ہے. آج ہمارے ہاں بڑا سوال ہوتا ہے، کیا خنزیر کو اللہ نے کیوں حرام قرار دیا؟ معلوم پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو کچھ کرنا تھا ان سے پہلے پوچھ لیتا، مشورہ کر لیتا. اس کے بعد دین کا کوئی مسئلہ، جلدی کام کا مسئلہ کوئی نہیں. خنزیر کو اللہ نے کیوں نجس قرار دیا؟ میرے بھائی، اچھا کوئی دیندار نہیں پوچھے گا، جتنے ہوں گے سب کیا؟ جاہل بے دین. اللہ رب العالمین نے کچھ چیزوں کی مصلحت بیان کیا ہے، اور ہزاروں چیزوں کے پیدا کرنے اور ہزاروں احکام دینے کی کوئی حکمت اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کی ہے. ہمارا اور آپ کا کام کیا ہے؟ جس عمل کی حکمت ہم کو معلوم ہو گئی بہت اچھا ہے، اور جس چیز کی حکمت نہ معلوم ہو اس کو کہا جاتا ہے امر تعبدی. کیا ہے؟ ایک تعبدی چیز ہے. تعبد عبادت سے، امر تعبدی. وہ کیا ہے امر تعبدی؟ کہ اللہ اس کے رسول نے جو کچھ کہا، گرچہ حکمت نہیں معلوم لیکن اللہ کا حکم ہے، اس لیے ہم اس کی کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہاں، امر تعبدی. اور بسا اوقات، بہت سارے مواقع پر یاد رکھنا، امر تعبدی جو ہے یہ ان عبادتوں سے زیادہ اجر و ثواب کا باعث بن جاتی ہے جس کی حکمت آپ کو معلوم ہو. کیوں؟ بھائی کو معلوم ہے، مثال کے طور پر تہجد کی نماز پڑھنے سے یہ فائدہ ہے، اتنا ثواب ہے. تو اب ثواب حاصل کرنے کے لیے تو ایک شخص کو جنت چاہیے، تو ثواب حاصل کرنے کے لیے تو بڑے شوق و ذوق سے پیدا کرے گا. اس کے جس کی حکمت معلوم ہو اس کے بجا لانے میں کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے. لیکن جس کی حکمت نہ معلوم ہو اس کے بجا لانے میں بڑا کمال ہے کہ معلوم نہ ہونے کے باوجود بھی اس کو وہ صرف اس لیے کرتا ہے کہ رب کا حکم ایسے ہی، نبی کا حکم ایسے ہی. کچھ فرق سمجھ میں آئی بات؟ تو ہر چیز کے حکمت کے پیچھے ہم نہ پڑیں. جس کی حکمت بیان کر دی گئی علم ہے فبہا. ایک ہی ماں ایک ہی باپ سے پیدا ہوتے ہیں، ایک ہی ماں کا دودھ پیتے ہیں، ایک ہی غذا کھاتے ہیں، لیکن لڑکے کو داڑھی اور لڑکی کو داڑھی کیوں نہیں نکلتی؟ اب اس میں کیا حکمت ہے؟ لو بھائی، اب اس کی حکمت کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. تو جن چیزوں کی حکمت معلوم نہ ہو ان کو کہا جاتا ہے تعبدی امر. اس کی ایک بڑی واضح مثال بتا دیں. حدیث کے روشنی میں نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں طہورو اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب ان یغسلہ 7 مرات. ٹھیک ہے نا؟ تم میں سے کسی کے برتن کو اگر کتا چاٹ لے تو اس برتن کو کتنی مرتبہ دھلو؟ 7 مرتبہ. اب یہ کہیں
کہ بھائی سنڈاس جیسی چیز کو تو ایک مرتبہ دھلنے سے پاک، کتا خاص طور اس زمانے میں جبکہ سب سے شریف مخلوق اور عظیم ترین مخلوق کون بنی ہے؟ آدمی اپنی بیوی کو تو چھوڑ سکتا ہے، عورت اپنے شوہر کو چھوڑ سکتی ہے، ماں اپنے بیٹے کو چھوڑ سکتی ہے، لیکن میڈم اور مسٹر کتے کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تجربہ کر لو، کیا خیال ہے بھائی؟ تجربہ کر لو۔ اور اتنے پکے کہ ہم اس وقت ویزا قبول کریں گے جب تک کہ ہمارے ساتھ ہمارے کتے کو، اور اب تو ہو سکتا ہے شادیوں میں جہیز کے اندر یہ بھی شرط لگائی جائے بھائی کتا، دلہن کے ساتھ کتا بھی آنا چاہیے، یا جہیز کے ساتھ کیا آنا چاہیے؟ کتا۔ اب ایک آدمی سوچے اتنی اچھی مخلوق وہ اگر چاٹ لے تو 7 مرتبہ دھلا جائے، اور اس سے گندی چیز تو سنڈاس ہوتی ہے اور ایک مرتبہ دھلنے سے پاک ہو جائے، یہ کیوں؟ ہماری عقل نہیں، اسلام عقل کے مطابق ہے، اسلام عقل کے مطابق، لیکن تمہارے جیسے بیوقوف کی عقل کے مطابق نہیں ہے۔ تمہیں خود اپنی عقل کا علاج کرانا پڑے گا۔ اور یہیں سے لوگ دین چھوڑے ہیں جب انہوں نے یہ سوچ لیا کہ ہاں دین کی ہر بات ہمارے عقل کے مطابق، عقل کے مطابق تو ہونی چاہیے، لیکن انہوں نے سمجھا میرے عقل کے مطابق ہو۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام کی کتنی چیزوں کا انکار کر بیٹھے۔ اسی لیے ہم نے کہا یہ تعبدی امر کا بجا لینا، بھائی بالکل صحیح ہے، کتا 7 مرتبہ اس کے کتے کے جھوٹے برتن کو 7 مرتبہ دھلیں گے اور 1 مرتبہ مٹی سے لگائیں گے۔ آپ کتنا بھی کلوریکس اور کیا کہتے ہیں صابن لگائیں، نہیں، واجب ہے کیا کسے دھلیں؟ مٹی سے دھلیں۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے، امر تعبدی ہے، ہم پابند ہیں۔ اب یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہاں اس کی حکمت بھی ہم کو معلوم ہو، کتنی چیزیں تو آپ کرتے ان کی حکمت آپ کو معلوم نہیں ہے، سمجھ گئے نا؟ اللہ، کرکٹ کھیلنے کی کیا حکمت ہے؟ بولو کیا حکمت ہے بھائی؟ وہ جو فلیٹوں میں بنے ہیں ورزش کرنے کیا کہتے ہیں جی؟ ہاں، اس کے تو بھائی چلو صحت مل جاتی، اس سے کیسے ٹانگیں ٹوٹتی ہیں، اور میچ ہوتا ہے تو میاں بیوی آپس میں لڑ کر کے، نہیں یہ جیت گیا تو میری بیوی کو طلاق، یہ سب تو اس کی کون سی حکمت آپ کو نظر آ رہی ہے؟ ساری دنیا جو پاگل ہوئی ہے، صرف 3 ڈنڈی گاڑی ہوئی ایک چھوٹا سا بال کے پیچھے، اس میں کون سی حکمت ذرا بتاؤ؟ اللہ اس کے رسول کا ہر حکم ہے، جب حکمت سمجھ میں آئے تب کرو گے، اتنی بڑی بیوقوفی کی چیز اس میں کون سی حکمت بتاؤ تم؟ شیطان نے لوگوں کو بہکانے کے لیے، اس لیے جہاں بہت سارے فرقے پیدا ہوئے، ایک فرقہ کیا تھا؟ عقلیان، اہل عقل کا، وہ اپنے آپ کو اسلام کی اسی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے جو ان کی عقل قبول کرے۔ انہوں نے فرشتوں کا انکار کیا، جنوں کا انکار کیا، نبی علیہ السلام کے معجزات کا انکار کیا، اور جانتے ہیں آپ لوگ بڑے بڑے بانی کون تھے ان چیزوں کے؟ تو اسلام نے ہمیں ہر چیز کے بجا لانے کا حکم دیا ہے، ہر چیز کی حکمت معلوم کرنے کا حکم ہم کو نہیں دیا ہے۔ جس کی حکمت معلوم ہے بڑی خوشی کی بات ہے، اور جس کی حکمت نہیں معلوم ہے آمنا وصدقنا، کیا کہتے ہیں؟ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، بس یہ ہوتا ہے۔ تو 40 دن کی یہاں جو تخصیص کی گئی ہے وہ ایک تعبدی امر ہے۔ 40 ہی دن تک کی نماز کیوں قبول نہیں ہوتی، 41ویں دن سے قبول ہونے لگے گی، اس کی حکمت سے کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتا، اور نبی علیہ السلام کو علم ہوگا یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا ہوگا۔ ہمارا کام کیا ہے؟ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، جب حکم آ جائے اللہ اس کے رسول کا فیصلہ تو بغیر کسی چون چرا کے اس کو ہم قبول کر لیں۔
آ گئی بات سمجھ میں؟ چلو وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی، یہ حدیث مکمل، کون سی حدیث؟ بعد ازواج نبی کی تھی، یہ دوسری حدیث ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اتی کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ ابو داؤد۔ یہ حدیث بھی تقریباً اسی معنی کی ہے، لیکن پہلے میں کیا تھا؟ عراف کا لفظ، من اتا عرافا، اور اس میں صرف کاہن کا حکم ہے۔ وَمَنْ أَتَى كَاهِنًا، نبی علیہ السلام نے فرمایا من اتا کاہنن، جو شخص کاہن کے پاس آیا، فصدقہ بما یقول، کاہن جو بتاتا ہے اس کی وہ حقیقت سمجھتا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے، فقد کفر، تو یقیناً اس نے انکار کر دیا، بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس چیز کی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ سب سے پہلے کاہن کا معنی پچھلے درسوں میں کئی مرتبہ گزر چکا ہے۔ ہر قبیلے میں کاہن ہوتا تھا، قبیلے کے سارے لوگ اپنے مستقبل میں ہونے والے حالات، یا کوئی چیز چوری ہو گئی ہے یا آنے والا وقت ہمارے لیے کیسے ہوگا، غیب کی خبریں اگر معلوم کرنی ہو تو کس کے پاس آتے تھے؟ کاہن کے پاس، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نجومی۔ کیا کہتے ہیں؟ نجومی۔ جس نے نجومی کی تصدیق کیا اس نے کتنا بڑا گناہ کیا؟ فقد کفر بما انزل علی محمد، انکار کر دیا اس چیز کی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا اتاری گئی؟ قرآن، قرآن اور حدیث۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ پورے قرآن دیکھیں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ۔ تو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کیا وہ کیا ہے؟ قرآن۔ اور حدیثوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہی نے نازل کیا ہے۔ وَالَّذِي نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ سورۃ النساء دیکھو، جہاں اللہ رب العالمین فرمایا اللہ ہی نے اتارا ہے آپ پر قرآن اور حکمت۔ پتہ چلا کہ آسمان سے دو چیزیں اتاری گئی ہیں۔ جس شخص نے کاہن کی تصدیق کیا اس نے سمجھو قرآن اور محمد دونوں کا انکار کر دیا۔ کتنی شدید وعید ہے۔ اب کیوں کفر کیا اس نے، یہ سمجھنا ہے، اس کو ذرا اچھی طرح سے سمجھیں۔ کیا کفر کیا؟ آپ تو کہتے ہیں نہیں وہ تو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ سب پڑھتا ہے نا، یہ پڑھتا ہوں، یہی مشکل ہوتی ہے، سب پڑھتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا تو ہے، پھر کیسے کافر ہو گیا؟
یہی سوالات اٹھا کر کے لوگ کیا کہتے ہیں، مجلس یعنی عوام کو بیوقوف بناتے ہیں. کلمہ پڑھنے والا کہیں کافر ہو سکتا ہے؟ تو اس نقطے کو ذرا یاد رکھیے گا. کلمہ پڑھنے والا کبھی کافر ہو سکتا ہے، اللہ کو پر ایمان رکھنے والا کبھی مشرک ہو سکتا ہے. اس کو سمجھو پہلے، حدیث پہ ذرا غور کرو. من اتا کاہنا فصدقہ بما یقول، جو کسی کاہن و نجومی کے پاس آیا، کاہن نجومی نے جو کچھ کہا اس کو سچ سمجھا، فقد کفرا، تو یقین کر لو. یہ لفظ قد ہے، کیا ہے؟ قد. ایک قد جو آتا ہے تحقیق ثابت کرنے کے لیے، قد افلح المؤمنون، تاکید ہے. فقد سمجھو کہ یقیناً کفارا، انکار، کفر کر ڈالا، انکار کر دیا. بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز اتاری گئی اس کا اس نے انکار کر دیا. اور کیا آپ پر اتاری گئی ہے؟ قرآن حدیث. اب کیسے کافر ہو گیا؟ قرآن پاک کی بہت ساری آیات ہیں، صرف ایک آیت بڑی پیاری ہے، اس کو یاد رکھیں. سورہ نمل آیت نمبر 65، یہ یاد رکھیے گا، یہ بہت اہم نقطہ ہے. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. قل لا يعلم من في السماوات والارض قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا اللہ. اے نبی آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے، لا يعلم من في السماوات والارض، آپ ان سے کہہ دیجئے لا يعلم، نہیں جانتے، من فی السماوات، وہ لوگ جو آسمان. اب آسمان میں کون ہے بھائی؟ فرشتے. کون ہے؟ فرشتے. اور معراج والی رات میں انبیاء سے کہاں ملاقات ہوئی تھی آپ کی؟ آسمان ہی پر نا. چلو اولیاء کو بھی ساتھ میں رکھو، غوث کو اور کیا کہتے خواجہ کو داتا کو پیچھے رکھو. آسمان پر کون ہے؟ قل، آپ ان سے کہیے، ان کو بتا دیں، لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب. کل کے معنی بول دیجئے، بتا دیجئے. لا نفی ہے، لا يعلم نفی ہے. من فی السماوات والارض، نہیں جانتے آسمانوں اور زمینوں والے. اب ذرا سمجھو، پھر آسمان پر کون ہے؟ فرشتے. آسمان پر کون ہے؟ معراج والی رات کو بھی لے لیا جائے تو کون ہے؟ انبیاء. ٹھیک ہے نا. اب نیچے کون ہے؟ اولیاء. آ گئی بات. باقی کون بچا؟ لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، نہیں جانتے آسمان والے اور زمین والے غیب کو سوائے اللہ کے. اب اللہ کے علاوہ کوئی اور غیب نہیں جانتا. غیب صرف کون جانتا ہے؟ اللہ. یہ کس کا فرمان ہے؟ قرآن کا. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ.
آپ فرما دیجئے کہ غیب کا علم صرف کون جانتا ہے؟ اللہ. نہ ساتوں آسمان والے جانتے ہیں اور نہ تو زمین والے. اب اتنی ٹھوس آیت. اب اگر کوئی یہ کہہ دے نہیں بابا بھی جانتے ہیں چور نے کس نے چرایا اور چور نے سامان کہاں رکھا ہے، کون بتا دے رہا ہے؟ کاہن. بابا تو پتا چل گیا کہ وہ اس آیت پر ایمان نہیں جانتا ہے. اللہ کا اعلان ہے کہ ہاں کوئی نہیں غیب جانتا، لیکن اس پڑھتا تو ہے اور پڑھ پڑھ کر کے مردوں کو خوب بخشتا ہے، پیسے دے دے کر کے بخشواتا ہے مردوں کو، لیکن آیت پر ایمان نہیں رکھتا. عقیدہ آیت کے خلاف. اور اگر آیتیں پیش بھی کرو تو ان کی جھوٹی تعویل کرے گا انسان. اب پتہ چلا کیسے کافر ہوتا ہے. کلمہ پڑھنے والا کیسے کافر بنتا ہے؟ اس طرح سے بن جاتا ہے. کہا جاتا ہے قرآن پاک میں بہت ساری آیات ہیں جو علم غیب کی نفی کرتی ہیں، لیکن اس سے زیادہ اہم آیت کوئی نہیں ہے. قرآنی آیات بھری پڑی ہیں کہ غیب کا علم صرف کون جانتا ہے؟ اللہ. لیکن اس سے زیادہ اہم آیت کہا جاتا ہے کہ کوئی نہیں ہے. وہ کیسے؟ اس جملے میں نفی اور اس بات دونوں جمع کر دیا گیا، اور جہاں نفی اور اس بات جمع کر دی جائے وہاں حصر پیدا ہو جاتا ہے. صرف آنا چاہیے. ہم نے کلمہ کیا پڑھا؟ لا الہ. کیا ہے؟ یہ نفی ہے. کیا ہے؟ لا الہ یہ نفی ہے. لا کے معنی الہ، سا کوئی سچا معبود نہیں. یہی ہوا نا. لا الہ سب کا انکار کر دیا گیا، کوئی سچا معبود ہے ہی نہیں ہے. انکار کیا. الا اللہ، یہ کیا اس بات؟ صرف ایک اللہ. اب جیسے آدمی کلمہ پڑھے اور ایک اللہ کے علاوہ غیروں کو بھی معبود سمجھے تو کلمہ تو پڑھتا ہے، لیکن کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی وہ کیا ہے؟ کافر ہے. جیسے کلمے میں نفی اور اس بات، نفی اس بات سمجھ رہے ہو نا؟ لا الہ نفی ہے اور الا اللہ اس بات ہے. اب آیت ذرا دیکھو. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب، یہ کیا ہے؟ یہ نفی ہے. الا اللہ یہ کیا ہے؟ اس بات ہے. یعنی اب ترجمہ کیا ہوگا؟ اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ ذاتوں آسمانوں اور زمینوں میں غیب کا علم صرف اللہ تعالی جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور غیب کا علم نہیں جانتا. اب ہمارے یہاں نجومی بھی جانتا ہے، سکھ بھی جانتا ہے، بابا بننے کی دیری ہے. بس بابا بننے کی دیری ہے. پنڈت بھی ہوگا وہ بھی بابا بن جائے، اور کچھ وہی شیطان کے خبر دینے سے کوئی ایک دو بات بتا دے تو وہ بھی کیا بن گیا؟ عالم الغیب بن گیا. اب حدیث سمجھ میں آئی. اللہ رسول نے جو فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد، اس نے انکار کر دیا، جانتے ہوئے اس نے انکار کیا. کیوں؟ یہ آیت اس لیے نازل کی گئی تھی اسی کے مطابق عقیدہ رکھے مسلمان بنے، لیکن اس کو اس آیت کا علم رکھتے ہوئے بھی وہ کہتا ہے نہیں فلا فلا عالم الغیب ہے. اس کا مطلب کہ اس نے قرآن پاک پر ایمان رکھنے کے باوجود اس قسم کی آیات کا اس نے انکار کر دیا. آگے بات سمجھ میں؟ چلو. رواہ ابو داؤد، اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں، احمد نے
اور ترمذی نے، اس طرح سے اور بہت سارے اہل علم نے نقل کیا ہے۔ وَلِلْأَرْبَعَةِ والحاکم، اور اربعہ اور حاکم کر دی۔ اربعہ سے مراد یہ محدثین کی اصطلاح یاد کر لیں، متفق علیہ، بہت ساری حدیثیں ملیں گا، حدیث متفق علیہ، بلوغ المرام، مشکات، حدیث کی کتابوں میں لکھے متفق علیہ۔ متفق علیہ کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کے روایت کرنے میں بخاری اور مسلم دونوں نے اتفاق کیا ہے، یعنی رواہ البخاری و مسلم۔ یاد رکھنا، سب سے اعلیٰ درجے کی جو حدیث ہوتی ہے کون سی ہوتی ہے؟ متفق علیہ، یعنی اخرجہ البخاری و مسلم، اور انہیں کو کہا جاتا ہے شیخان، رواہ الشیخان، رواہ الشیخان یا متفق علیہ، دونوں کا مطلب دو ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے؟ ایک ہوگا، ایک ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے اربعہ، جو یہاں آیا ہوا ہے، اربعہ سے مراد چاروں امام نہیں، سنن اربعہ۔ فقہ میں الائمہ اربعہ کہا تو امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل، لیکن محدثین کی کتاب میں کہیں دیکھیں گے اخرجہ الاربعہ یا رواہ الاربعہ اور عند الاربعہ، تو چاروں کے نزدیک، چاروں سے مراد امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی اور امام ابن ماجہ، السنن الاربعہ، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ٹھیک ہے نا۔ اور کبھی کہا جائے گا خمسۃ، کیا؟ خمسۃ، خمسۃ سے مراد یہ سنن اربعہ اور مسند احمد بن حنبل، کیا آئی بات سمجھ میں؟ یہ سنن اربعہ اور ان کے ساتھ میں کون ہوگا؟ احمد بن حنبل۔ اور جب کہا جائے اخرجہ الستہ یا ستہ نے روایت کیا، تو یہ سنن اربعہ اور بخاری مسلم 6 ہو گئے، جس کو کہا جاتا ہے صحاح ستہ ہمارے ہاں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ان کو کیا کہا جائے گا؟ ستہ۔ ہمارے یہاں کی اصطلاح صحاح الستہ۔ اور جب کہا جائے گا رواہ السبعۃ، ہاں، تو اس سے ستہ اور احمد بن حنبل، یہ اصطلاح یاد رکھنا۔ تو وللاربعۃ، اور ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ان چاروں نے اور امام حاکم نے روایت کیا، اور حاکم نے کہا یہ صحیح علی شرطہما، یہ حدیث صحیح ہے اور بخاری مسلم کے شرط پر ہے۔ امام بخاری اور مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث صحیحہ میں سے منتخب کر کے بخاری اور مسلم لکھی، سمجھ گیا؟ یاد رکھ، یہاں ایک بات آ گئی تو بتا دوں، اس کو یاد رکھیں، چونکہ ہم پر بہت بڑا الزام ہے کہ بس آپ لوگ بخاری اور مسلم کے علاوہ کسی حدیث کو صحیح سمجھتے نہیں، کہتے ہیں نا یہ ساری حدیثیں بخاری اور مسلم ہی کے پاس تھی، یہ آپ کی ناسمجھی ہے۔ ہم نے کب کہا کہ ہاں بخاری مسلم کے علاوہ صحیح حدیثیں نہیں؟ کہیں
ہوا کیا ہے اصل میں، اس کو سمجھ لیں، بات آ گئی۔ امام بخاری اور مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ جنہوں نے اور کتابیں لکھی ہیں حدیث کی، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ان لوگوں نے کتاب لکھنے کے وقت یہ نہیں وعدہ کیا اور شرط رکھی کہ میں صرف صحیح حدیث نقل کروں گا۔ سنن اربعہ اور مسند احمد بن حنبل ان لوگوں نے، ان ائمہ نے حدیث کی کتاب لکھنی شروع کی تو انہوں نے یہ نہیں شرط بتائی، یہ شرط نہیں رکھا کہ میں صرف حدیث صحیح نقل کروں گا۔ اسی لیے ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں صحیح حدیثیں بھی نقل کی ہیں اور ضعیف حدیثیں بھی نقل کی ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس لیے ان کو صحیح نہیں کہا جاتا۔ لیکن امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے یہ شرط رکھی کہ ہم اپنی کتابوں میں جو حدیث نقل کریں گے وہی جو صحیح ہوگی، ضعیف نہیں ہوگی۔ یہ شرط کس نے رکھی ہے؟ صرف بخاری اور مسلم نے۔ اسی لیے ان دونوں کو کہا جاتا ہے صحیحین۔ کیا کہا جاتا ہے؟ یعنی دو صحیح، ایک صحیح ہے، دو تسنیہ کیسے کا، ہاں، یعنی دو حدیث کی کتابیں جو بالکل صحیح ہیں۔ ان اماموں نے، امام بخاری اور مسلم رحمہم اللہ نے یہ شرط رکھی، پھر غور سے سننا، کہ میں جتنی حدیثیں نقل کروں گا وہ سب کیا ہوں گی؟ صحیح ہوگی۔ ہم اپنی کتاب میں، اپنی جامع میں، بخاری، صحیح بخاری کے اندر جو حدیثیں نقل کریں گے یا صحیح مسلم میں وہ سب صحیح ہوں گی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں جتنی صحیح ہے میں سب نقل کر دے رہا ہوں۔ فرق نہیں محسوس ہوا؟ بلکہ احادیث صحیحہ سے منتخب بہت ساری احادیث صحیحہ ان کے سامنے تھی، ان احادیث صحیحہ سے منتخب کر کے، مختصر کر کے صحیح بخاری اور مسلم لکھی گئی ہیں۔ امام بخاری اور مسلم نے جو شرط رکھی وہ یہ کہ اس میں جو ہم اپنی کتاب میں جو نقل کریں گے وہ صحیح ہی حدیث ہوگی۔ یہ نہیں کہا کہ جتنی حدیثیں صحیح ہیں سب نقل کر دوں گا اور ہماری کتاب کے علاوہ کوئی کسی اور کتاب میں جو حدیث ہوگی وہ صحیح نہیں ہوگی۔ نہیں، یہ شرط نہیں رکھی، بلکہ بہت ساری احادیث صحیحہ امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے چھوڑ دیا۔ لیکن تقریباً 1.5-2 صدی گزرنے کے بعد لوگوں میں ایک غلط قسم کی فکر پیدا ہونے لگی۔ کیا؟ بخاری اور مسلم میں جو حدیثیں ہیں وہی صحیح ہیں، اس کے علاوہ کوئی صحیح نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ امام بخاری اور مسلم رحمہم اللہ کے 150 سال 200 سال کے بعد یہ نظریہ پیدا ہو گیا۔ آئی بات سمجھ میں؟ کیا پیدا ہو گیا؟ کہ لوگوں نے یہ افواہ پھیلانی شروع کر دیا کہ بخاری اور مسلم ہی میں جو حدیثیں صحیح ہیں ان کے علاوہ کوئی حدیث صحیح نہیں ہے۔ تو اس نظریے کو باطل کرنے کے لیے امام ابو عبداللہ حاکم رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک کتاب لکھی، کتاب کا نام رکھا مستدرک۔ کیا؟ المستدرک علی الصحیحین۔ کیا نام رکھا؟ المستدرک۔ کیا مطلب ہے؟ استدراک کہتے ہیں آپ کے مزاج اور شرط کے مطابق بہت ساری چیزیں جو چھوٹ گئی ہوں ان کو کوئی دوسرا جمع کر دے۔ آئی بات سمجھیں؟ تو امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے 4 ضخیم جلدوں میں ایک حدیث کی کتاب لکھی اور کوشش کیا انہوں نے اپنے تئیں کہ وہ احادیث صحیحہ جو بخاری اور مسلم کے معیار پر ہیں لیکن اس کے باوجود
اب امام بخاری اور مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کو مختصر کرنے کے لیے ان احادیث کو اپنی حدیث کتابوں میں روایت نہیں کیا. آگے سمجھیں ان کو کیا کہا گیا ہے؟ مستدرک. اور مصنف کا نام کیا ہے؟ امام حاکم. تو یہ ایک حدیث جو اب آ رہی ہے وللاربعۃ، اس سنن اربعہ میں ہے. اور کہاں ہے؟ وللحاکم، امام حاکم کے نزدیک ہے. وقال، اور امام حاکم نے کہا صحیح علی شرطہما، حدیث صحیح ہے اور بخاری اور مسلم کے شرط پر ہے. آئی بات سمجھے نا؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث کس سے مروی ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کیا حدیث ہے؟ کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا عرافا او کاہنا، من اتا عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. من اتا عرافا، جو شخص عراف کے پاس آیا، او کاہنن، یا کاہن کے پاس آیا. کاہن نے جو بتایا یا عراف نے جو بتایا اس کو اس نے یقین کیا، حقیقت سمجھا. فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے انکار کر دیا اس کتاب، اس دین کی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اتارا ہے، نازل کیا ہے. اس سے پہلے دو حدیثیں گزر چکی ہیں. پہلی حدیث میں من اتا عرافا، صرف کس کا تذکرہ تھا؟ عراف کا. دوسری حدیث جو اس سے پہلے گزری اس میں من اتا کاہنا، صرف کس کا تذکرہ تھا؟ صرف کاہن کا تھا. اور اس تیسری حدیث میں عراف اور کاہن دونوں کا. یہاں دیکھیں صدا تقریباً ایک ہی بیان کی گئی ہے. کیا؟ کفر بما انزل. اور مقصد یہی ہے کہ کاہن اور عراف وغیرہ کے پاس آنا، ان سے پوچھنا کفر ہے. اور 40 دن کی نماز قبول نہیں کی جاتی. سب کا معنی مفہوم ایک ہی ہے. ایک حدیث اگر نقل کر دیتے جب بھی کافی تھی، لیکن 3-4 حدیثیں نقل کر دیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے جتنی زیادہ دلیلیں ہوتی ہیں اتنا ہی زیادہ اس میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے. اسی لیے شیخ الاسلام نے یہاں کئی حدیثیں نقل کر دی. وَلِ ابی یعلا، اور امام ابو یعلا الموصلی کے نزدیک مسند ابی یعلا میں بسند جید، سند جید یعنی سند صحیح اور مضبوط کے ساتھ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایسے ہی منقول ہے، لیکن وہ موقوفاً ہے. موقوف کس کو کہتے ہیں؟ مرفوع اور موقوف. مرفوع اور موقوف حدیث کی قسمیں ہیں. مرفوع کہتے ہیں اس حدیث کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو یا آپ کا فرمان ہو، یا یوں سمجھیں جس چیز کی نسبت نبی علیہ السلام کی جس قول اور عمل کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے گی اس کو کہا جاتا ہے حدیث مرفوع. اور موقوف وہ قول اور عمل جس کا جو صرف کہاں تک پہنچے؟ صحابی کے قول اور عمل تک پہنچے، یا صحابی کے قول اور عمل کو کہا جاتا ہے حدیث موقوف. معنی یہی ہے. بس باقی انشاءاللہ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. سبحانک اللہم وبحمدک
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.